السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے علم تفسیر کے اندر ہمیں کیسے درک حاصل ہو، اس فن کا ذوق ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہمیں فن تفسیر میں مہارت کیوں پیدا کرنا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد مفسر کہلانا یا شہرت حاصل کرنا یا مادی فوائد حاصل کرنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں صاف فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے جذبات اور دل کی رغبتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ ہم تفسیر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ہمیں قرآن کریم کو بڑی دولت سمجھنا چاہیے، اس پر ہمیں فخر اور ناز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کا سامان آ گیا اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا اور ہدایت اور رحمت آ گئی اہل ایمان کے لیے۔ آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، یہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ لہٰذا طالب علم تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھے، سرمایہ ناز سمجھے، سرمایہ نجات سمجھے۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم
اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھیں گے، اللہ کی منشا معلوم کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ طالب علم کو قرآن مجید پڑھنے اور تفسیر کا علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دو طرح سے تیار کرنا چاہیے۔ ایک معنوی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاق اور اوصاف کے لحاظ سے، اور دوسرے علمی طور پر اور وسائل جو تفسیر کے علم میں ممد و معاون ہوں ان کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے ان کو مشروط فرمایا ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ظاہر ہے تفسیر کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے استفادہ کرنا، اس سے انتفاع کرنا۔ تو تفسیر کی کنجی حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو پہلی صفت ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ھدی للناس ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اور ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین۔ تو دونوں میں جمع و تطبیق کیا ہے کہ یہ سب کے لیے عام ہے، سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارا ہے۔ کوئی بھی اس پر ایمان رکھ کے، اس کو اپنے سینے سے لگا کے، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے اور اپنے دل کا نور بنا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی شرط ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی مرضی کی تلاش اور جستجو نہیں، اس کی ناراضگی سے ڈر نہیں، اس وقت تک وہ اللہ کے کلام سے کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ حدیث شریف میں اس کو یوں فرمایا گیا ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل الغیث الكثیر اصاب ارضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو علم اور جو ہدایت مجھے عطا فرمائی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عین ضرورت کے وقت اور قحط کے وقت موسلادھار بارش نازل ہوئی۔ اب وہ جس علاقے میں نازل ہوئی وہاں کی ساری زمین پر وہ بارش نازل ہوئی، لیکن اس سرزمین کے الگ الگ خطے تھے۔ کچھ حصے تو وہاں ایسے تھے کہ وہاں کی زمین زرخیز تھی، سرسبز و شاداب تھی، اس کے اندر
شادابی کی صلاحیت تھی، اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے سبزہ اگایا، اس نے پودے اگائے، اس نے درخت اگائے۔ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا تھا جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن پانی کو روکنے کی صلاحیت تھی۔ تالاب وہاں بن گئے، پانی جمع ہو گیا، لوگ پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں وہ پانی۔ اور ایک خطہ ایسا تھا اس علاقے میں کہ وہ بالکل بنجر، نہ پانی اندر جذب کرتا ہے نہ روک کر رکھتا ہے، پانی آیا اور بہہ کر نکل گیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو فائدہ دیتا ہے، اور ان لوگوں کی جو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ کا فیضان عام ہے لیکن اس کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ تو تقوی پہلی شرط ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کے تمام کام کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اخلاق پسند ہے وہ ہمارے اندر ہوں، رقت ہو، دل کے اندر نرمی ہو، اخلاق ہوں، معافی کا جذبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہو، اور آنسو بہانے والی آنکھ ہو۔ پھر تکبر سے ہم پاک رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تکبر سے اپنے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ اہل تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو الگ کر دوں گا جو زمین کے اندر بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہوگا تو ہم اللہ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نیاز ہونا چاہیے، سراپا نیاز ہو، طلب ہمارے اندر طلب ہو۔ دعا اس کے لیے ہم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کلام سمجھا دے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا اشکلت علی آیت، جب کوئی آیت میرے لیے مشکل ہوتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں دعا کرتا، اذهب الى المساجد المہجورہ وامرغ وجہی فی التراب واقول یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم آدم علمنی۔ جب مجھے کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی، میں کسی متروک مسجد میں چلا جاتا، وہاں سجدے میں اپنا سر رگڑتا، اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کرتا، اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی علم عطا فرما دیجئے، اے آدم کے معلم مجھے بھی سکھا دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی معانی کا القاء فرماتا، علوم و معارف کا فیضان فرماتا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو تاثر اور کیفیت ہمارے اندر ہو۔
اور یہ میراث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، سلف صالحین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي وفي صدره عزیز كعزیز الرحى وفي روایت كعزیز المرجل۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے دیگچی کھدکنے کی آواز ہے، ایسے آپ کے سینے سے آواز نکل رہی ہے، چکی چلنے کی آواز کی طرح سے آپ کے سینے سے آواز نکل رہی ہے، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہجرت کا جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے اسی میں ہے کہ حضرت صدیق اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے، فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَطْفَالُهُمْ وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن پڑھتے تو اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے کے لیے مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، اکٹھا ہو جاتے، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے ورد کو پڑھتے، تلاوت کرتے، تو کسی آیت سے، خوف کی آیت سے گزرتے تو کیفیت بدل جاتی، بیمار کی طرح سے ہو جاتے، اپنے گھر میں ایک جگہ بیٹھ جاتے اور لوگ عیادت کرنے آتے تھے، اور کئی سلف صالحین کا آیت سن کر انتقال ہو گیا۔ ایسے واقعات ہیں، تو تاثر قرآن مجید سے ہونا چاہیے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اور اس کو سن کر رونا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ سب سے اولین شرط ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ جو ایسا وصف اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے، پھر ان کی چمڑی پھر نرم پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر پہاڑ پر اتار دیتے اور پہاڑ کے اندر سمجھ ہوتی تو وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ہمارے دل کیوں نہ لرزیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں، پسیج جائیں۔ دلوں کے اندر سختی ہوگی تو قرآن مجید سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو حوالہ دیں گے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی کا آپ مطالعہ کیجیے۔ عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، المدخل
الی الدراسات القرآنیہ کے نام سے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں التبیان فی آداب حملۃ القرآن آپ پڑھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن، کہ قرآن کے طلباء کو کن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک کتاب ہے دکتور عیادہ کی، ابرز اسس التعامل مع القرآن الکریم، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ کتاب آپ اپنے مطالعے میں رکھیے۔ اور 2 کتابیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں، کیف نتعامل مع القرآن، نام ایک ہے اور 2 مصنف ہیں، دونوں کی اس نام سے کتابیں ہیں الگ الگ۔ ایک محمد الغزالی کی کتاب ہے کیف نتعامل مع القرآن، اور اسی نام سے دوسری کتاب ہے شیخ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ کی۔ شیخ یوسف قرضاوی نے وجہ لکھی کہ ہمارے استاذ شیخ غزالی نے کتاب لکھی تھی، لیکن وہ کسی سائل کے سوالات کا جواب تھے، تو اسی کے بقدر وہ اپنی گفتگو کرتے تھے اور اسی سے یہ کتاب تیار ہوئی۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ باقاعدہ ایک تصنیف ہو جس میں سارے موضوعات کو سمیٹا جائے، اس لیے ہم نے یہ کتاب لکھی۔ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو، اس پر یہ کتاب آپ مطالعہ فرمائیے، کیف نتعامل مع القرآن۔ پھر دوسری تیاری جو ہمیں کرنا ہے علوم قرآن کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، وہ علمی طور پر تیار ہونا ہے، کیونکہ یہ علم یہ منتہا ہے، یہ علم کمال ہے، یہ علم مقصود ہے، یہ ابتدائی علم نہیں ہے بلکہ انتہائی علم ہے۔ اس کے لیے جو علوم شرط ہے وہ ہمارے اندر، وہ علوم ہمارے اندر پائے جائیں، ہم ان سے واقف ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت وہ علوم العرب کی ہے، کہ عربی کے علوم سے ہم واقف ہوں، ہمیں اس میں مہارت ہو، علم نحو، علم صرف، علم ادب، علم بلاغت سے ہم واقف ہی نہیں ہوں بلکہ ماہر ہوں۔ جب تک آپ عربی کے اندر ماہر نہیں ہوں گے اس وقت تک قرآن سے کم حق استفادہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ کو تفسیر میں مہارت حاصل کرنا ہے تو علوم عربیت کے اندر آپ رسوخ پیدا کیجیے اور غواصی کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے سیرت کا علم ہونا چاہیے اور علم کلام کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور آگے آپ جب آئیں گے، یہ علم پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ ہم کیسے اس کے اندر اپنا ذوق بنائیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ اس قرآن کے علم کو
اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ جو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی ہمارا سب کچھ ہو جائے، اسی کو ہم ذریعہ نجات سمجھیں، اسی کو ذریعہ کامیابی سمجھیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں مہارت پیدا نہیں ہوگی۔ اور قرآن کے علم میں بہت آسانی بھی ہے کہ ہمارے لیے قدر کرنے کی بات ہے کہ حدیث کا علم اتنا مشکل ہے اور پیچیدہ ہے کہ سب سے پہلے تو سند کو تلاش کرنا اور اس کے ثبوت کو تلاش کرنا کہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ہے، سب سے زیادہ مشکل یہ پیش آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، متواتر وہ ہم کو مل گیا ہے، تو ایک سب سے بڑی مشقت سے ہم بچ گئے ہیں کہ اس کے ثبوت کو تلاش کریں۔ تو جب پورا قرآن وہ متواتر ہم تک پہنچ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب اس کو حرز جان بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگ علم حدیث میں صرف سند میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ہے، سب سے زیادہ بحثیں اس پر ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معانی کا خزانہ، علوم و معارف کا ذخیرہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ ہم کو عطا فرما دیا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اب بس اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس لیے یہ علم انتہائی اللہ کی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ایک تو کام یہ کرنا چاہیے کہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں مشہور، ان کے مقدمے پڑھ لینا چاہیے، اس سے بھی علم تفسیر کا ذوق بنے گا۔ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر الفخر الرازی، جتنی مشہور تفاسیر ہیں ان کے مقدمے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک کتاب ہی لکھی ہے جس میں مقدمے جمع کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ 8ویں صدی کے انتہا تک پہنچ سکے ہیں۔ شیخ صفا نام ہے ان کا، اور کتاب وہ کتاب جس میں تفاسیر کے مقدمے جمع کر دیے گئے ہیں، اس کا نام ہے کتاب علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر۔ 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، محمد صفا شیخ ابراہیم حق کی۔ تو اس کے مقدمے میں علوم قرآن پر مفسر بحث کرتے ہیں اور اہم باتیں اور نکتے کی باتیں وہ اپنی کتاب کے بارے میں اور تفسیر کے بارے میں اور فن تفسیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کے اہم نظریات، تجربات اور مطالعے کا نچوڑ وہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب تفسیر کی کتابوں کے مقدمے پڑھیں گے اور ان کو اپنے ذہن میں بسائیں گے اور ان کو پی جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ذوق پروان چڑھے گا۔ دوسرا آپ کو عمل یہ کرنا ہے کہ جو اہم مفسرین ہیں آپ ان کی حیات کا مطالعہ کیجیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔
تو مفسر یہ کیسے بنے، ان کی صفات کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا؟ آپ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے، امام زمخشری کی سیرت پڑھیے، امام آلوسی کی سیرت پڑھیے، امام فخر الدین رازی کی سیرت پڑھیے۔ اور اس سلسلے میں آپ جو سیرت کی کتابیں ہیں، طبقات کی کتابیں ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ سیر و اعلام النبلاء میں آپ پڑھیے، تاریخ بغداد میں پڑھیے، یا اور دیگر طبقات المفسرین میں آپ ان کا حال جانیے۔ اور آپ الگ الگ مفسر پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر برہان الدین البقاعی ومنہجہ فی التفسیر، یہ دکتور اکرم عبد الوہاب موصلی۔ برہان الدین بقاعی ایک مفسر ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یہ کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے، 10 سے زیادہ تقریباً جلدیں ہیں اس کی، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور۔ تو اس میں نظم قرآنی سے خاص انہوں نے بحث کی ہے، سورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب میں تناسب انہوں نے تلاش کیا ہے، یہ اس کا امتیازی پہلو ہے۔ تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، ان کی حیات پر اور ان کے منہج تفسیر پر دکتور اکرم عبد الوہاب نے، برہان الدین البقاعی ومنہجہ فی التفسیر، آپ اس کو پڑھیے۔ اسی طریقے سے کتاب ہے الرازی مفسرا، آپ کو ہر بڑے مفسر کی سوانح پر مستقل کتاب مل جائے گی، پی ایچ ڈی کے مقالے مل جائیں گے، تو آپ ان سے اپنا چراغ جلائیے۔ ایک بات جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر تفسیر کا منہج بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس تفسیر کا کیا منہج ہے۔ اس سلسلے میں آپ التفسیر والمفسرون کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خصوصیت ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اقوال سلف کے نقل کرتے ہیں، حدیثیں نقل کرتے ہیں، اس تفسیر کے سلسلے میں، اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں، اور پھر جو مختلف علماء اور مختلف صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، ان 2-3 اقوال میں ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، قرات سے بحث کرتے ہیں، اپنی رائے بھی بتاتے ہیں۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی خصوصیت ہے۔ کشاف زمخشری کی کتاب کی کیا خصوصیت ہے؟ بلاغت قرآنی کو، قرآنی ادب کو، اعجاز قرآنی کو واضح کرنا، اور اس انداز سے قرآن کے ادب کو پیش کرتے ہیں کہ انسان جھوم جاتا ہے اور اس کی روح وہ رقص کرنے لگتی ہے، اگرچہ اس میں اعتزال اور کچھ انحراف ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کتابیں بھی ہیں، اور آج کل جو چھپ رہی ہے کشاف، وہ انہی تعلیقات کے ساتھ چھپ رہی ہے، لہٰذا ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے اس انحراف والے اور اس کے سلبی پہلو سے بچتے ہوئے ہم اس کی ایجابیات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کا کیا امتیاز ہے کہ وہ بہت آسان الفاظ میں وہ تفسیر ماسور
پیش کرتے ہیں، اسرائیلیات پر تنبیہ کرتے ہیں اور ان سے گریز کرتے ہیں، حدیث پر بحث کرتے ہیں، حدیث کون سی اس سلسلے میں صحیح ثابت ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے، یہ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بحث کرتے ہیں۔ تو تفسیر بالحدیث اور بالماثور میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو جعفر طبری کے بعد بڑا مقام حاصل ہے، اور بعض اعتبار سے وہ ان پر بھی فائق ہے۔ تو ہمیں تفاسیر کی خصوصیات معلوم ہونا چاہیے۔ ایک اہم تفسیر جو معاصر تفسیر ہے وہ ہے التحریر والتنویر، ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست تفسیر ہے۔ اس کا مقدمہ بھی بڑا زبردست ہے، تو آپ اس سے بھی استفادہ کیجئے، اس کی خصوصیات جانیے۔ پھر بہت سارے مفسرین ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں فرمائی ہے، بلکہ بعض صورتوں کی تفسیر کی ہے، تو آپ ان سے بھی استفادہ کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب کریں آپ تو پہلے آپ خالی ذہن ہو کر بیٹھیے۔ ابرز اسس التعامل مع القرآن الکریم، جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو دو طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک تو جو آپ کا ورد ہے، آدھا پارہ، ایک پارہ، اس طریقے سے تلاوت کیجیے، اور ایک تدبر والی تلاوت کیجیے کہ اس میں ایک ہی آیت کو آپ لیجیے۔ تو پہلے آپ بغیر کسی تفسیر کو دیکھے ہوئے صرف لغت کے علم کے ذریعے اور آپ کی جو معلومات ہیں حدیث کی ان کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فہم کی صلاحیت دی ہے، جو کوشش اور تدبر کی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے اپنے ذہن کو نچوڑ دیجیے اس آیت کو سمجھنے میں، کہ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ ایک صفت رہ گئی تھی، جس صفت سے ہم قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ہے کوشش، تدبر، غور و فکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ جتنا تدبر کریں گے، جتنی غواصی کریں گے، اتنے ہی معانی کھلتے رہیں گے دعا کرنے کے بعد۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے سلسلے میں ہم کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نئے نئے معانی کا القاء ہوتا ہے، لیکن نئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی بات ہے، وہ قرآن سے بغیر تکلف کے وہ معنی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے معانی کا ذخیرہ فرما دیا ہے۔ ایک ہم نے محاضرہ سنا تھا، اس میں اس آیت سے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، اس آیت سے کئی فوائد کا استنباط کیا۔ مثال کے طور پر اخی، کسی کے تعارف میں اخ کا لفظ کہنا یہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ بھائی سے تعارف کرانا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہارون، اخی کے بعد ہارون، تو نام کسی کا آپ لیں یہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ بغیر نام کے کسی کو پکاریں تو اتنی تاثیر نہیں ہوگی، اتنی توجہ نہیں ہو سکے گی جتنی آپ اس کا نام لے کے پکاریں گے۔ اور بھائی اور نام دونوں کے ساتھ آپ جوڑیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ ہو افصح، کسی کی خصوصیت کا، کسی کی صلاحیت کا اعتراف کرنا اس سے نکل رہا ہے۔ ہو افصح منی لسانا،
دعوت کے کام میں فصاحت اور ادب اور وضاحت اور زبان کی مہارت کا کردار اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر اس سے دعوت کے کام میں تعاون لینا، دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا، یہ بھی فائدہ نکل رہا ہے۔ تو غور کرتے رہیں گے، اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ نے ہی پہلی بار سمجھے ہیں، سمجھ چکے ہیں علماء کرام، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو وہ نیا ہی ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ جدید ہی ہمیں لگے گا۔ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو نہیں سمجھا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ یہ تو بہت ہی سطحیت ہوتی ہے، یہ انسان کی کم ظرفی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پی کے وہ بہک جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے اور معنی کا القاء ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن ادعا نہ کیجئے کہ یہ معانی وہ کسی کے سامنے نہیں کھلے ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں کہ سورہ لقمان کی جو آیات ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے سلسلے میں، اس میں ایک معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر القاء فرمائے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آگے ووصینا الانسان، اسلوب بدل دیا، بوالدیہ، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک نہ کرو۔ پھر آگے یا بنیہ، آگے آیت میں آ رہا ہے یا بنیہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، لیکن بیچ میں آ گیا ووصینا الانسان، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو نصیحت کی۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت چل رہی تھی، اب اللہ نے بیچ میں اپنا کلام یہاں داخل اور شامل فرمایا۔ تو ہم نے کہا کہ لقمان علیہ السلام نے شرک کی مذمت کی، توحید کی نصیحت کی، اس کے بعد انہوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت اپنے بیٹے کو نہیں کی، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنی غرض معلوم ہوگی، اور حق مانگنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹا سمجھے گا یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس لیے نصیحت کر رہے ہیں، تو نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل کی کہ لقمان نے تو کسی وجہ سے اپنے حق بیچ میں اپنا حق کا مطالبہ کی غرض معلوم ہونے کی وجہ سے لقمان علیہ السلام نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ شرک سے بچنے اور توحید کے بعد دوسری بات ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے یہ معنی صرف ہم سمجھے ہیں، لیکن ہم نے حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھی، ان کا ترجمہ دیکھا، تو انہوں نے حاشیے میں بہت معمولی انداز میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معنی ہمارے ہی سامنے کھلے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے کے علماء سمجھ چکے ہیں، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اگر کتابوں میں بند ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کو تدبر کرنا چاہیے۔ جتنا تدبر کریں گے، لغات کا بھی سہارا لینا چاہیے اس سلسلے میں، کہ اصل اس لفظ کی اصل سے بحث کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں معجم و مقاییس اللغہ ابن فارس کی کتاب ہے۔ غریب القرآن کو آپ دیکھیے، یعنی قرآن کے مشکل الفاظ کی تشریح جو کتابیں کرتی ہیں ان کو غریب القرآن کہتے ہیں، جیسے مجمع بحار الانوار، یہ دونوں کے غرائب کی ہے، حدیث کے غریب الفاظ اور قرآن کے غریب الفاظ۔ لیکن غریب القرآن ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، جو اصل لغت کی کتابیں ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ لسان العرب، تہذیب اللغہ، کتاب العین، کیونکہ لغت
یہ ظرف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معنی جمع فرما دیے ہیں، تو لغت پر جتنی پکڑ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ سمجھ سکیں گے۔ پھر قرآن مجید کے سیاق کو، ایک تو پورے قرآن کے سیاق کو، پھر سورت کے سیاق کو، پھر اس آیت کے سیاق کو، کئی سیاق ہیں، ان سب کو سمجھتے ہوئے ہمیں معانی اخذ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ موجودہ دور میں بہت آسان ہو گیا ہے علم سے استفادہ کرنا، لیکن جتنے وسائل ہوئے ہیں اتنی ہمتیں پست ہو گئی ہیں۔ آپ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تفسیر میں مہارت کا کام لے سکتے ہیں، تفسیری ذوق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، بجائے اس کے کہ تفریحی مشاغل میں آپ پڑھیں اور ملوث ہوں، علمی مشاغل اختیار کیجیے۔ الباحث القرآنی ایک ایپ ہے، اس میں تمام تفاسیر جمع ہیں۔ آپ کوئی بھی آیت کا حصہ لکھیے تو وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر تفاسیر کے نام ہے، آپ اس آیت کی تفسیر جس کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب پر کلک کر دیجئے، الباحث القرآنی، تو اس میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ بس ایک ایپ میں آپ ایک ہی آیت کی تفسیر مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کو جو پڑھیں اور معانی ہوں تو ان کو مربوط کرنا اور زندگی میں ان کو عمل میں لانا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور پھر اس کی دعوت دینا۔ دعوت کا جیسا موقع ملے آپ کو فوراً اس کے لیے تیار رہیے۔ تفسیری ذوق کے لیے آپ کو درس قرآن دینا چاہیے۔ آپ لازم کر لیجئے کہ آپ درس قرآن دیں گے، انشاءاللہ آپ کا ذوق پروان چڑھتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ جب بھی موقع ملے آپ کو تو اس سے گریز نہ کیجئے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ درس قرآن دیجئے تو آپ اس کو غنیمت جانیے اور کبھی انکار نہ کیجیے، بلکہ موقع تلاش کیجیے اور تیاری کے ساتھ درس دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی قرآن مجید سے استفادہ کرنے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ۔